اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو نظام عالم قریشی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامعہ تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حز و فراغ عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی قریت میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، بت خانوں کا ذبیہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہواروں اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز بری نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرمایا دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی کرن ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا۔
اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ تہبند اپنے کندھے پر رکھ لیں، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ نے ایسا کیا آپ زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفیس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالحہ کا بوجھ اٹھاتے تھے، تحت دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب میں حق میں اعانت فرماتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عمل، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عمل، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ایسا عمل اور ایسی عبادت سے محفوظ فرمائے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو جو گھروں اور ہسپتالوں میں ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، رزق حلال کے دروازے کھول دیں۔ اللہ رب العالمین تمام قرض داروں کو قرض کی ادائیگی میں مدد فرمائے اور ان کو قرض کی ادائیگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگ جو اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اعلیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار ملاقات اور اپنا دیدار بار بار عطا فرمائیں۔